جب لوگ ایتھنز میں دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ نے کہا دیوتا سچ ہی تو کہتے ہیں، کچھ نے طنز کیا کہ یقیناً کیرفن نے پجارن کو رشوت دی ہوگی۔ لیکن اس جواب پر سب سے زیادہ حیران جو شخص تھا وہ خود سقراط تھا۔ اس نے کہا اپولو نے میرا نام محض مثال کے طور پر لیا ہوگا، میں چونکہ ایک جاہل ہوں اور یہ سمجھتا بھی ہوں کہ جاہل ہوں، اس لیے غیبی آواز نے مجھے سب سے عقل مند کہا ہے۔ میں اپنی عقل کو پہچانتا بھی ہوں۔ اپولو دیوتا کی گواہی کے بعد سقراط کے پاس نوجوانوں کا رش مزید بڑھ گیا۔ اسی رش میں ایک ایسا نوجوان اس کی محفل میں آیا جس نے اس کی زندگی اور موت میں اہم کردار ادا کیا۔ یونان میں ایک شخص ایلسبائیڈس تھا۔ یہ امیر خاندان کا ایک فرزند تھا۔ مردانہ بہادری میں اس کے قصے مشہور تھے۔ یہ نوجوان سقراط کی شہرت سے متاثر اور جیلس بھی تھا۔ یہ کوشش کرتا کہ سقراط بھی اس سے اسی طرح متاثر ہو جیسے باقی یونانی ہوتے ہیں۔ یہ سقراط کا شاگرد بن گیا، لیکن سقراط اس کی دولت اور خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، اور یہ بات ایلسبائیڈس کو سقراط کے اور قریب کر دیتی تھی۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایتھنز کی طرف سے جزیرے سسلی کی طرف ایک فوجی مشن بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ اس مشن کے لیے ایلسبائیڈس کو کمانڈر بنایا گیا، لیکن یہ مہم بری طرح ناکام رہی، اتنی کہ ایتھنز کا سب کچھ تباہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی فوج بھی ماری گئی یا گرفتار ہو گئی۔ ایلسبائیڈس اس مہم سے کبھی واپس ایتھنز نہیں آیا، بلکہ وہ ایتھنز کے دشمن اسپارٹن کے ساتھ مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اسے ایتھنز واپسی پر سزائے موت کا خدشہ تھا۔ وہ تو واپس نہیں آیا، لیکن ساتھ ہی سقراط کی عوامی ساکھ چلی گئی۔ وہ یوں کہ ایلسبائیڈس ایتھن میں بدترین غدار پایا گیا اور سقراط اس کا استاد تھا، سو ایک خاص طبقے نے جو کہ سقراط کے خلاف تھا، اس نے سقراط اور ایلسبائیڈس کو ایک جیسا بتانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سقراط کو جان کا خدشہ ہونے لگا اور لوگ سقراط کو برا ماننے لگے۔ لیکن اسی دوران ایتھنز میں ایک اور سانحہ ہوا جس نے ایتھنز کی شان و شوکت کو مٹی میں ملا دیا۔ ہوا یوں کہ 27 سال سے جاری پیلوپونیشین وار میں ایتھنز کو اسپارٹنز کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ ایتھنز کو ہتھیار ڈالنا پڑے، اسپارٹنز جیت گئے، اور اس میں سقراط کا شاگرد ایلسبائیڈس بھی تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ سقراط کی غلط تعلیمات کی وجہ سے دیوتا ہم سے ناراض ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ ایتھنز کے کچھ سیاسی لوگوں کو سقراط کے خیالات سے چڑ تھی، کیونکہ سقراط ایتھنز کی ڈیموکریسی پر بھی سوالات اٹھاتا تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ اگر سمندر کا سفر کرنا ہو تو جہاز کے کپتان کا فیصلہ عام ووٹوں سے ہو سکتا ہے؟ سقراط کا جواب تھا نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے لیے صرف سمندری جہاز کے ماہرین ہی فیصلہ کریں گے، جہاز کا کپتان کون ہوگا۔ اس طرح جمہوریت بھی ایک فن ہے اور جمہوریت کا ووٹ ہر فرد نہیں دے سکتا۔ 399 BC قبل از مسیح میں ایک دن کرائٹو سقراط کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ وہ تیار رہے کہ شہر کے طاقتور لوگوں نے اس پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سقراط کے ذہن میں انیکساغورس کا واقعہ گھوم گیا۔ اس نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ مقدمے کے دن سقراط دوستوں کے ہمراہ عدالت پہنچا۔ 500 افراد کی عوامی جیوری اس کے سامنے تھی۔ سقراط کی زندگی اور موت کا ٹرائل صرف ایک دن میں ہونا تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی اپیل تھی، نہ کوئی دوسرا موقع۔ اسی دن ٹرائل، اسی دن فیصلہ۔ 3 گھنٹے میں اس کے خلاف مقدمہ پیش کیا جانا تھا اور 3 ہی گھنٹے میں اس نے اپنی صفائی پیش کرنی تھی۔ پانی کا کلوک آن کر دیا گیا۔ سقراط پر مقدمہ کرنے والوں نے الزام لگایا کہ ایتھنز کو اپنے دفاع کے لیے دیوتاؤں اور نوجوانوں کی طاقت چاہیے، لیکن سقراط یہ دونوں چیزیں تباہ کر رہا ہے۔ ایتھنز کی اسپارٹا سے شکست اور موجودہ حالت کا ذمہ دار بھی سقراط کو ہی ٹھہرایا گیا۔ 180 منٹ تک اپنے خلاف دلائل سننے کے بعد سقراط کی باری تھی۔ پانی کی گھڑی پلٹ کر پھر چلا دی گئی۔ اب سقراط کے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے 180 منٹ رہ گئے تھے، لیکن
سقراط نے عجیب کام کیا۔ اس نے جیوری کو صفائی دینے کے بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس نے جیوری کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو مخاطب کیا جو وہ کہتا رہا ہے۔ اس نے جیوری پر طنز کیا اور معاشرتی منافقت کا پردہ چاک کیا۔ اس نے کہا کہ کیا جیوری میں سے کوئی ایک فرد کہہ سکتا ہے کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے وہ سچا ہے؟ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صرف زندہ رہنے کے لیے اپنے سچ کو چھوڑ دوں گا تو یہ سب بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ میں موت سے زیادہ اس بات کی فکر کروں گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں۔ سقراط کی تقریر کے بعد ووٹنگ ہونی تھی۔ ووٹنگ ہوئی۔ 500 میں سے 280 نے مجرم اور 220 نے معصوم قرار دیا۔ قاعدے کے مطابق وہ مجرم تھا اور اسے سزائے موت ملنا تھی۔ ایتھنز کے قاعدے کی روح سے اسے اپنی موت کا انتخاب بھی خود کرنا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو اس نے کہا کہ میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس نے ہیم لاک پینے کا انتخاب کیا جو کہ ایتھنز کا سب سے بدترین زہر تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کو قانون کا سہارا لینے کا مشورہ کیا۔ وہ قانون کے مطابق اپنی موت کو جلاوطنی میں بدل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے چاہنے والوں کو مایوس کیا۔ اس نے کہا اگر میں اپنے شہر ایتھنز میں سچ سے بھاگ گیا تو میں دوسرے شہر میں کیسے سچ بولوں گا، اور خاموش میں رہ نہیں سکتا۔ مجھے میرے سچ کے لیے قربان ہو جانے دو۔ سقراط کو کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اب سزا پر عمل درآمد کے کچھ ہی دن باقی تھے۔ اس کا دوست اور شاگرد کرائٹو، اس نے جیلر اور دیگر پہرے داروں کو رشوت دے کر سقراط کو بھگانے کا منصوبہ تیار کیا۔ کرائٹو نے ملاقات کے دوران اپنے منصوبے کی بات بھی بتائی، لیکن سقراط نے انکار کر دیا۔ اس نے کرائٹو کو سمجھایا میرے لیے زندہ رہنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا صحیح انداز سے رہنا ہے۔ صحیح انداز یہ ہے کہ موت کے ڈر سے شہر کا قانون نہ توڑا جائے۔ مجھے عدالت نے شہر کے قانون کے مطابق سزا دی ہے، میں یہ سزا بھگتوں گا۔ آخری صبح کرائٹو سقراط سے ملنے آیا۔ وہاں سقراط کے اور شاگرد اور دوست بھی موجود تھے، لیکن اب کی بار سقراط کے پاؤں میں زنجیریں پڑ گئی تھیں۔ سقراط کو زنجیروں میں دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی۔ سقراط نے جیلر کو زہر کا پیالہ لانے کو کہا۔ وہ پیالہ لے کے آیا۔ سقراط نے سب کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آدمی کو خاموشی سے مرنا چاہیے۔ جب میں زہر پی لوں تو اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ سقراط نے جرأت سے ہیم لاک ہاتھ میں لیا۔ افلاطون کہتا ہے سقراط کے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ اس نے زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور زہر اپنے حلق سے اتار دیا۔ کچھ دیر تک وہ ٹہلتا رہا اور زہر اپنا اثر کرتا رہا اور وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ چند لمحوں میں وہ پاؤں کی طرف سے اوپر بے بس ہوتا گیا۔ جب زہر کی تاثیر سینے تک آ گئی تو اس نے سینے تک چادر تان لی۔ سقراط نے آخری الفاظ کہے کرائٹو، ہم پر ایک مرغ کا ادھار باقی ہے، وہ چکا دینا۔ کرائٹو نے کہا چکا دوں گا، کچھ اور حکم کیجیے، لیکن اس کا جواب نہیں آیا کیونکہ سقراط گہری نیند سو چکا تھا۔